آپ نے تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جی ان کو سیدھا. آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرے. آئین کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے تو اس کی عزت نہیں ہو سکتی. مستقبل میں ہم آپ کو بھی میدان سیاست میں دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے استاد بھی تھے, ان کی جماعت اسلامی چھوڑنے کی وجہ یہ تھی. یہاں میں عمران خان صاحب کو یہ کہوں گا تو ایکسپوز کر دینا ان کو. اب سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے تو یہ ذرا سی ہینکی پینکی کریں گے تو عوام خود بدلہ لے گی ان سے. آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب اسر عمران خان کو ووٹ دیں؟ میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں دنیا تو پاکستانیوں کی برباد ہوئی ہوئی ہے, آخرت تو بچ جائے. غالباً 2 دفعہ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں. اگر زندگی کا اختتام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں. اچھا علی بھائی, یہ کب آپ کو اپنی شخصیت میں یہ تبدیلی محسوس ہوئی؟ ہمیں تو یہ 2-4 دن پہلے محسوس ہوئی ہے کہ آپ ملکی معاملات پہ اور سیاسی معاملات پہ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں, اور مسائل کا جو آپ جو جڑ تلاش کرتے ہیں وہ وہی ہے جو پاکستان کی عوام کی اکثریت جس میں تلاش کرنے لگی ہے. تو آپ نے تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جی ان کو سیدھا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جنید بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا مجھے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنی بات رکھ سکوں. دیکھیں, ہمارا دین کے بارے میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے بکش مسلمان بننا ہے, قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. جہاں تک ڈیموکریٹک ویلیوز کا تعلق ہے, آئین کا تعلق ہے, تو اس میں میرا وہی کانسیپٹ ہے. اس کی وجہ سے جو بھی اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے نا جی, میں اسے سپورٹ کروں گا. خان صاحب کی سیاست سے جو ہمیں اختلاف تھا نا, وہ یہ تھا کہ یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے کام سب لیٹ کیے ہوئے تھے نیچے اور لوگوں کو. یعنی آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرے. اسی چیز کا ہمیں ان سے اختلاف تھا. جب وہ اختلاف دور ہو گیا تو ہم تو اپنے اسی پرانے کانسیپٹ کے اوپر ہیں. بکش یعنی آئین میں جو لکھا ہوا ہے نا, اگر کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں تو اس سے پھر اس چیز کو فالو کرنا ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہے تو پاکستانی ہوں, آئین کو بھی مانتا ہوں, لیکن مرضی اپنی کروں گا. اگرچہ میں نے جب فارغ ہوا تھا اپنی اس اکیڈمی سے, میں نے حلف لیا تھا 1.5 لائن کا. اس 1.5 لائن میں بھی بات یہ تھی کہ میں پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا. میں اگر اپنے عہد کے ساتھ وفا نہیں کر رہا, ڈرامہ تو ہے عہد وفا, لیکن اپنے عہد کے ساتھ وفا نہیں کر رہا, تو میں پھر کیوں کر کسی کی عزت کروں؟ قرآن و سنت کے ساتھ جو غداری کرے اس کی کیسے عزت ہو سکتی ہے؟ اس طرح آئین کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے تو اس کی عزت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا شروع سے موقف ہے, اور یہ وہ موقف ہے جو اب ماشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے الحمدللہ. آپ کو یقین ہے کہ اڈاپٹ کر لیا؟ جی مجھے یقین ہے. ایٹ لیسٹ اس وقت جو آرمی چیف ہے نا, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اور کوئی چارہ نہیں ہے. بائی چانس ایسے ہیں, بادل نخواستہ قبول کر لی ہے یہ حقیقت. ہاں جی, حالات و واقعات ہی ایسے ہوتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جی, اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے. اچھا علی بھائی, یہ فرمائیں کہ ایک عالم دین کے منہ سے ایسی باتیں سننا, آئین, دستور, جمہوریت اور بکش بھی ہونا, تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا ہے کہ آج کی جمہوریت, آج کا آئین, آج کا دستور, آرمی چیف, تو اس وقت تو جو ہم علماء کرام سے سنتے رہے وہ تو سپہ سالار بھی جو ہوتا تھا وہی حکمران ہوتے تھے, حکمران جو ہوتے تھے وہ سپہ سالار بھی ہوتے تھے, اور سارا کچھ رلیا ملے. علماء جو ہے نا جی, اس وقت علماء کی اکثریت کی دنیاوی تعلیم تو بالکل کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیز کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا ہوا. اگرچہ ہمارے پاس جو اس وقت بڑی تنظیمیں ہیں نا اسلام کی, انہوں نے یہ اپنا کنسیپٹ جو جماعت بنانے کا نا, یہ ڈرائیو کیا ہوا ہے غیر مسلموں سے. یعنی باقاعدہ طور پہ جو پہلی جماعت بنی ہے نا اسلام کی ہسٹری میں, وہ تبلیغی جماعت ہے. اس سے پہلے کبھی جماعتیں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھیں, خانقاہیں ہوتی تھیں, انڈیویجول لیول کے اوپر سسٹم ہوتا تھا. لیکن اتنی آرگنائز جماعت کے پھر 170 ملکوں میں اس کا کام پھیل جانا, تو یہ کنسیپٹ کسی عالم دین نے نہیں دیا, بلکہ اس وقت چونکہ ایک پوری دنیا میں غوغا تھا کمیونزم کا, اور ان کے بھی باقاعدہ سرکلز ہوتے تھے, انہوں نے اپنے گشت شروع کر دیے بدھ والے, سب کچھ وہیں سے کاپی کیا. پھر اس کو 4 چاند لگایا ہے مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنا کے, اسے مزید آرگنائز کیا. تو لوگوں نے لرن کیا ہے جو ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے. ہمیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی سے اختلاف ہے وہ حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے وہ کثرت رائے سے دیکھتے ہیں.
جبکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا. اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس اقتدار کو عوام ٹرانسفر کریں گے کسی ایک اپنے ریپریزنٹیٹو کے لیے. تو یہ ایک ماڈرن فارم ہے. اگر ہمارے آئین میں یہ لکھا ہو کہ ہومو سیکچولیٹی کو بھی حلال قرار دے دیا جائے گا اگر پاکستان نے کثرت رائے سے فیصلہ کر دیا تو ہم اس آئین سے بغاوت کر دیں گے. پھر اس آئین سے بغاوت کر دیں گے تو بے شک وہ جمہور کی آواز ہو. جی بے شک ہو, بے شک وہ جمہور کی آواز ہو. اچھا مولانا سید ابو العلا مودودی کے تصور سیاست سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے جو تصور سیاست ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان میں ٹالرنس تھی. ایک وہ جماعت اسلامی تھی جو 1941 میں بنی, پھر جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا, پھر کچھ عرصے بعد ان کو اندازہ ہوا وہ پالیٹکس میں بھی آ گئے. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لرن کیا. انیشلی تو ان کا کانسیپٹ نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے استاد بھی تھے, ان کی جماعت اسلامی چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی والے پالیٹکس میں کیوں. میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی نے وقت کے ساتھ لرن کیا اور جو بھی گیون سرکمسٹانسز تھے ان میں انہوں نے اپنے معاملات کو مزید بہتر کیا. تو علی بھائی ایک جو ڈائریکٹ کوسچن بنتا ہے اس وقت آپ سے, لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ آپ کے یہ جو موجودہ سٹانس ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے کا سٹانس ہے, اس کی ایک شکل اب آپ دیکھ رہے ہیں, تو مستقبل میں ہم آپ کو بھی میدان سیاست میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں معاملہ کراس ہے. جس طرح میرا یہ اعلان ہے کہ میں کوئی چندہ بک نہیں بناؤں گا, کوئی مسجد نہیں بناؤں گا, کوئی مدرسہ نہیں بناؤں گا. یہ ساری مساجد ہماری مساجد ہیں. ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, انہیں چندے دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں علیحدہ سے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی. بالکل اس طریقے سے میں کلیئر ہوں کہ پالیٹکس کے حوالے سے ہم اپنی یوتھ کو گائیڈ ضرور کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. جس طرح آپ اگر ڈیموکریسی پہ مجھ سے بات کریں, میں 1 گھنٹہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ملوکیت کو, کنگ شپ کو فالو کرتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, پھر ہم اسے کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں, وہ ایک ایک چیز میں بیان کر سکتا ہوں. تو میں پالیٹکس چونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا تو 8 سے 9 سڑکیں ویران ہوتی تھی وارث ڈرامے کے لیے. من چلے کا سودیا, یہ ایک ڈرامہ اشفاق صاحب کا لگتا تھا. اسی طریقے سے اندھیرا اجالا. اب یہ جگہ لے لی ہے ٹی وی ٹاک شوز نے. کیپٹل ٹاک لوگ دیکھتے ہیں, آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں, کاشف عباسی صاحب کو لوگ سنتے ہیں. تو آپ دیکھیں کیسا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. تو میں اس دنیا کا باشندہ ہوں نا, میں کس طرح اپنی وشفل تھنکنگ میں بیٹھا رہوں ایک خانقاہ بنا کے اور دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہ ہو. میں میکینیکل انجینئر بھی ہوں اور میرا خیال ہے اتنا تو شاید آپ صحافی لوگ پالیٹکس سے ریلیٹڈ پروگراموں کو نہیں دیکھتے جتنا میں شوق سے دیکھتا ہوں, اور اب سے نہیں عرصہ دراز سے, اور تمام کو سنتا ہوں. آپ نے حسب حال کے بارے میں ایک رائے کا اظہار کیا تھا, وہ اس کے لیے آپ کا شکریہ بھی ڈیو ہے. اور جس ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے انالائز کیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ حالات حاضرہ سے آگاہی بھی بہت گہری رکھتے ہیں, اور جو رائے عامہ کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کی ان پر دسترس ہے آپ کی پوری. اچھا علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ موجودہ سیاسی حالات میں ایک عام آدمی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو ایک بات آپ نے بنیادی طور پہ فرمائی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اب اگر ایک جماعت ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک رویہ رکھتی ہے, پھر وہ کچھ عرصے بعد اپنا موقف بدل لیتی ہے, دوسری جماعت اس کی جگہ لے لیتی ہے آ کے, اور یہ میوزیکل چیئر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا یہ کھیل جاری ہے. اس سے ہٹ کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک پھر یہ کھیل رہے گا؟ یہ کیا پھر ایک عام آدمی کیسے جج کرے گا کہ حق پہ کون ہے, اور پاکستانی مسائل, پاکستانی عوام یہ غربت کی چکی میں پسے ہوئے, اس کا حل کس کے پاس ہے اس سے نکلنے کا, اس چکی سے نکلنے کا؟ میرا خیال ہے اب انڈکلیئرڈ تو ساری سیاسی جماعتیں اس پیج کے اوپر تو آ چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. ووٹ کو عزت دو, یہ نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا نا, اگرچہ وہ بعد میں غیر اعلانیہ پیچھے ہٹے, لیکن آج اگر یہ آرمی چیف بیٹھے ہیں نا تو اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا. ٹھیک ہے, تو جس نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, ایک سٹیپ طے کروایا ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک سٹیپ طے کروایا, بے نظیر نے بھی ایک سٹیپ طے کروایا, نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیپ طے کروایا. اب پریکٹیکلی اس وقت تو عمران خان صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے, اور وہ ایسی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ
باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بیانیہ تھا جو خان صاحب لے کے چل رہے ہیں, تو ہمارے لوگوں کو کیا میسو سپورٹ آج تک شاید کسی کے پاس ہاں نہیں جی, تھی. کسی کو نہیں ملی. بھٹو صاحب کے پاس دوسرے نمبر پہ تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ بھی تھی, ساری جذباتی تھی. یہاں پہ بات یہ ہے کہ صرف جذبات نہیں ہے, لوگ پریکٹیکلی سمجھدار بھی ہو چکے ہیں, لرن بھی کر چکے ہیں. تو خان صاحب سامنے آئے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ اعلی کار ہیں, مستقبل میں بھی بنیں گے یا اب بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو ایکسپوز کر دینا ان کو. چارٹر آف ڈیموکریسی لکھیں اور کہیں کہ شہباز شریف صاحب آؤ سائن کرو اس کے اوپر, پھر عوام ان سے پوچھے گی اگر انہوں نے سائن نہ کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے بھی تو بنے نا. اصل بات تو جو مسئلہ نظر آتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کس نے کروانا ہے جب کوئی گارنٹر ہی نہیں ہوتا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں پہلے ان دو جماعتوں نے طے کیا تھا کہ اس کی طرف نہیں جانا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا, تو دونوں جماعتیں آج اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, بلکہ مقابلہ ہے کہ کون سی زیادہ ہے. تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور ہو جائے گا تو نمبر آف جو چارٹرز ہیں انہی میں اضافہ ہوگا نا. یہ تو کوئی جب تک آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پبلک کو بتاتے نہیں ہیں, عوام کو بتاتے نہیں ہیں کہ حقیقی جمہوریت ہے کیا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں بنتا, اور جو پبلک نے عوام اس جمہوریت کے ذریعے جس پہ آپ جیسے ماشاءاللہ جو علماء کرام ان کا بھی اتنا فرم بلیف ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جمہوریت ہی ہے جس میں آگے بڑھنا ہے اور پنپنا ہے, تو پھر مطلب مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے گا, اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا. دیکھیں ٹرو سینس میں بے شک عمل نہیں ہو سکا, لیکن تھوڑا سا خیر اس میں سے نکلا نا. اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب جب کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے حقانی صاحب والے کیس میں, بالکل, تو گورنمنٹ تو الٹ جاتی نا. تو اس وقت انہوں نے طے کیا کہ نہیں یار 5 سال پورے. یہ تو ایک خیر نکلا ہے نا اس میں سے کہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں. تھوڑا سا اسٹیپ طے ہوا ہے لیکن ہوا تو ہے نا, تھوڑی بہت شرم حیا تو ہے نا. لیکن اب سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی بندہ ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کرے گا نا جی, میرا یہ بلیو ہے کہ کوئی کسی کو اب ڈیسیو کر نہیں سکتا. ان زمانوں میں تو صرف پی ٹی وی تھا, اور اس کے بعد جب پرائیویٹ چینلز بھی تھے ان کے اوپر تو ان کی آ کے بندوق آ جاتی تھی نا. سوشل میڈیا پہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے اگر پولیٹیکل لیڈرز, تو عوام خود بدلہ لے گی ان سے. اب میرے خیال ہے حالات ایسے سازگار ہیں. سوشل میڈیا وہ ایک ایسٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب جو بھی ہینکی پھینکی کرے گا نا چارٹر آف ڈیموکریسی سے یا اکانومی سے, عوام خود بدلہ لے گی اس سے, اور وہ یہ لے گی کہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر دے گی. اچھا علی بھائی, آپ نے فرمایا کہ جی سیاست میں آنے پہ تو کاٹا ہے, بالکل جی آنے پہ. اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ جو کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں نا, ہم بجائے الگ سے ایک پلیٹ فارم بنانے کے نا, جو آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. مثلا میں نے جب مجھے کہا گیا کہ آپ چیریٹی کے لیے کام کریں, میں نے کہا عیدی ویلفیئر کے ہوتے ہوئے, شوکت خانم کے ہوتے ہوئے, الخدمت فاؤنڈیشن کے ہوتے ہوئے میں ایک کیوں علیحدہ سے پلیٹ فارم بناؤں؟ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں جی یہ جی پیسے, ہم کہتے ہیں ادھر جا کے دیں, ہم ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. یہ میرا رول صرف پالیٹکس کے لیے نہیں ہے, باقی معاملات کے لیے بھی ہے کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں نا ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. نہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ جو کام جس پوزیشن میں کر رہے ہیں یہ چیریٹی نہیں ہے, مطلب حکومت چلانا ہے. تو کل کو آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب اس کو ووٹ دے دو, میری رائے میں وہ سیاسی جماعت بہتر ہے, عمران خان کو ووٹ دے دو, اور کل کلاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار جیسے میں نے عمران خان کو کنسیو کیا تھا, سوچا تھا, ویسا نہیں ہے عمران خان, تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے کہ آپ خود کیوں نہیں پھر آ رہے ہیں اس میدان سے؟ دیکھیں جی, مجھے تو حالات و واقعات ایسے فیوریبل نہیں لگتے کہ میں اس سے بڑے لیول کی جو امت لیول کی خدمت ہے اسے چھوڑ کے اس طرح کے معاملات کے اندر پڑ جاؤں, کیونکہ وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر کئی ایک ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھر چونکہ ہمارا ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے, اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ, تمام سکول آف تھاٹ کے لوگ, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ. دیکھیں ریلیجن تو بنیادی ضرورت ہے نا, میں نہیں چاہتا کہ کسی کی آخرت کمپرومائز ہو جائے اس وجہ سے. اور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کبھی میں نے کلیئر کٹ کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں, میں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے. البتہ میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں ایک کہ جی میری یہ رائے ہے اس معاملے میں, میں جماعت اسلامی کو ایک ٹرو ڈیموکریٹک جماعت سمجھتا ہوں کہ اس میں مودودی صاحب کی اولاد میں سے کوئی بندہ کبھی اوپر نہیں آیا ہمیشہ, یعنی ایک ایم کیو ایم اس کے ساتھ اور کمزوریاں لگی ہوئی ہیں, اور ایک جماعت اسلامی, یہ دو جماعتوں میں یہ ایک بڑی خوبی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں. علی بھائی, یہ جو سیاست میں نہ جانے کا فیصلہ ہے یا اتنا محتاط رویہ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کہیں میری کمائی ہوئی عزت نہ چلی جائے؟
مجھے بتائیں اس سے زیادہ میں نے اور کون سی عزت اب کمانی ہے، یا اللہ کے حضور یہ جو بھی عزت ہے، یہ وجہ نہیں ہے جی، بالکل یہ وجہ نہیں قطعاً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چلو پھر آپ مجھ سے ننگی بات سننا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر سرار صاحب یہ لفظ استعمال کرتے تھے ننگا فلسفہ، تو میں بھی وہ اپنے استاد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، تو ننگا فلسفہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو پالیٹکس جس قسم کی ہے نا جی، اس میں ہی نہیں چاہتا کہ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہماری شکل میں دیا ہے کہ لوگوں کی کوئی ڈھارس بندی ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے دین کو لرن کر سکتے ہیں، اسلام کی نشت ثانیہ ہو سکتی ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اب ان میں پھر دوبارہ سے کوئی مایوسی پھیل جائے، کیونکہ جب پالیٹکس ہوگی نا، تو پالیٹکس میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں نا، تو آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ایسے بلیمز لگائیں گے، اور پھر وہ مخالفین ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، ریسورسز ہوں گے، وہ جو بھی بات کریں گے، کوئی بھی کسی کے اوپر کیس بنا دیں، بیٹھے بٹھائے میرے اربوں کے اثاثے نکال لیں، تو میں کیا کروں گا؟ حالانکہ میں تو کھلی کتاب ہوں سب کے سامنے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی کی آخرت برباد ہو جائے، چونکہ میرے ساتھ لوگوں کی آخرت جڑ گئی ہے، جو دین سیکھا ہے نا انہوں نے مجھ سے. تو میں کہتا ہوں دنیا تو پاکستانیوں کی برباد ہوئی ہوئی ہے، آخرت تو بچ جائے، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن علی بھائی جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے جو ایک دائی کے طور پہ جو راستہ اپنایا ہے، اس میں بھی تو یہ ڈر موجود ہے نا. آپ نے سب سے زیادہ، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو 2-3 ایسے علماء کرام ہوں گے جو، اور آپ تو ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں آپ نے یہ راستہ چن لیا، باقیوں نے تو ایک عمر میں جا کے اس کا انتخاب کیا ہوگا کہ فرقہ واریت کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور وہ زیادہ پرخطر راستہ ہے. میری ذاتی رائے بنا کے وہ زیادہ پرخطر راستہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، جتنے دبنگ انداز میں یہ بات کرتے ہیں، اتنا ہی سو کالڈ، میں کہہ رہا ہوں نام نہاد عزت، جو عزت جانے کا خطرہ جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے، وہ سیاست سے بھی زیادہ ہے. تو وہ اس راستے کا تو آپ نے انتخاب کر لیا جی. اس کی میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ پہ غالباً 2 دفعہ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، جی 3 دفعہ قیمت بھی چکانا پڑی ہے آپ کو. دیکھیں یہ میں قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، اور اس راہ میں جان بھی چلی جائے تو وہ سیدنا حسین بن علی کا قول ہے علیہ السلام کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ٹائم مقرر ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آنا ہے. ان کے ساتھ ہم اس حوالے سے کاؤنٹر ان کو کر سکتے ہیں کہ ہم علمی دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے معاملات رکھ سکتے ہیں. یہ کبھی اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر جو نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا، وہ تو نہیں اتار سکتے نا. اندر خانے جو مرضی کریں، اگر یہ مجھے آ کے کوئی اس طرح کے معاملات کریں گے، لوگ کہیں گے یار آپ عالم دین ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہو. لیکن جو وہ دوسری پارٹی ہے نا سیاست والی، ان کے اوپر تو کوئی بھی چیک نہیں ہے نا. اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں. اور پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ قوم میں کچھ بڑے ایسے ہونے چاہیے جن کی بات کو سارے رسپیکٹ تھے، جو اس وقت تو میری نظر میں اب کوئی نہیں بچا. ایک طارق جمیل صاحب بچے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ معاملات ہوئے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہر قوم میں ہونے چاہیے کہ جن کی بات سب لوگ سنیں. ایدی صاحب تھے، وہ کوئی جماعت تو نہیں جوائن کی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن ان کی بات کو لوگ وزن دیتے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کنٹروورشل، نان کنٹروورشل لوگ ہیں وہ زیادہ سوسائٹی کو احسن انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس اعتبار سے کہ وہ سچے ہوں. یعنی جس طرح میرے بارے میں اب کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی نے نہیں چھوڑتا جی، کسی کا لحاظ نہیں کرتا جی. انہیں جڑی بھی شاید تک نہیں انہیں کہہ دینا ہے. یہ وہ باتیں جو ہمارے مخالفین بھی نجی محفلوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سامنے آ کے جو مرضی کریں، لیکن انہیں یہ پتہ ہے یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کسی نیشن میں.